الصبر والرجوع إلى الله تعالى سبحانه وعلم الغيب خاصة لله تعالى. أواخر سورة هود، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أممهم. اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ ہر وہ خبر جو ہم آپ کو پہلے انبیاء کے قصوں سے اور جو پہلے آپ سے گزرے ان کی امتوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں. وَكَيْفَ جَرَى لَهُم مِّنَ الْمُحَاجَاتِ وَالْخُصُومَاتِ وَمَا احْتَمَلَهُ الْأَنبِيَاءُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالْعَذَابِ. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ ان کے درمیان میں کیسے کیسی باتیں ہوئیں، کیسے مناظرے ہوئے، کیسے جھگڑے ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، ان کی تکذیب، ان کے ایذا جو پہنچائے گئے. وَكَيْفَ نَصَرَ اللَّهُ حِزْبَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَخَذَلَ أَعْدَاءَهُ الْكَافِرِينَ. اور اللہ نے کیسے اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کی اور اپنے دشمنوں کو اللہ نے ذلیل کیا. یہ سارے واقعات ہم آپ کو کیوں سناتے ہیں؟ كُلُّ هَذَا مِمَّا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ قَلْبَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کے دل کو تسکین ہو، سکون ملے. لِيَكُونَ لَكَ بِمَنْ مَضَى مِنْ إِخْوَانِكَ من المرسلین عُسْوَةٌ. اور تمہارے لیے جو پیغمبر تم سے پہلے گزرے ہیں تم بھی ان کی اقتداء کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو. جیسے انہوں نے برداشت کیا ہے آپ بھی برداشت کریں. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. آپ بھی اسی طرح صبر کریں جیسے پہلے انبیاء نے صبر کیا. قوموں نے تکذیب کی، قوموں نے جھٹلایا، قوموں نے ستایا، قوموں نے آگ میں ڈالا، قوموں نے سر پہ ارے رکھ کے 2 ٹکڑے کیا، لیکن انبیاء اپنے دعوی توحید پہ صابر رہے. وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ أي هذه یعنی هذه السورة. قالوا ابن عباس ومجاہد وجماعة من السلف وعن الحسن في رواية عنه وقتادة في هذه الدنيا، کہ آپ کے پاس آیا جو ہے وہ حق ہے جو ہم نے اس صورت میں بتلایا ہے، یا اس دنیا میں جو جو پیش آئے سب حق ہے. والصحیح فی هذه السورة المشتملة على قصص الانبیاء. لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ ضمیر صورت کی طرف راجح ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے قصے بیان فرمائے.
وَكَيْفَ أَنْجَاهُمُ اللَّهُ، اور کیسے اللہ نے ان کو پھر نجات دی. كَيْفَ أَنْجَاهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ بِهِمْ وَأَهْلَكَ الْكَافِرِينَ جَاءَكَ فِيهَا قِصَصٌ وَنَبَأُ صِدْقٍ قِصَصُ حَقٍّ وَنَبَأُ صِدْقٍ وَمَوْعِظَةٍ يَتَّبِعُ بِهَا الْكَافِرُونَ وَذِكْرَى يَتَذَكَّرُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ. میرے محبوب اس کے اندر تمہارے لیے جو قصے ہیں وہ حق ہیں، اور جو خبر ہے وہ سچی ہے، اور موعظہ ہے، واعظ ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کافروں کو زد کرتے ہیں. اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ مومن ان چیزوں کو دیکھ کے نصیحت پکڑتے ہیں اور اپنے ایمان پہ اور توحید پہ قائم رہتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بالکل کھلا کہہ دیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ نَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ. يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التحديد. اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو ایمان نہیں لے آتے ان کو کھل کے کہہ دیں اعملوا على مكانتكم على طریقتكم ومنهجكم، آپ اپنے طریقے پہ چلتے رہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اسی طرح پیغمبروں نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، ہم برات کا اعلان کرتے ہیں. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. بہت جلد جان لو گے کہ انجام کار بھلائی کس کے حق میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب دکھا دیں گے. اور یاد رکھو إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. وَقَدْ أَنْجَزَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ وَعْدَهُ وَنَصَرَهُ وَأَيَّدَهُ وَجَعَلَ كَلِمَتَهُ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اللہ نے اپنے نبی پاک کی مدد فرمائی، اللہ نے اپنے مدنی پاک کی تائید فرمائی، اور کلمہ حق جو تھا اس کو بلند کر دیا اور کفر کے کلمے کو مٹا دیا. اللہ حکمت والے ہیں، اللہ غلبے والے ہیں. اس لیے میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ پر تشریف لائے صفا دوڑنے کے لیے، تو وہاں بھی آپ نے پھر یہی دعا مانگی اور کلمات فرمائے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور آخر میں فرمایا جیسے اول سورت میں فرمایا تھا نا، وہاں بھی علم کا تعلق آخر بھی اسی پہ ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يخبر تعالی أنه عالم غیب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب. اس میں اللہ خبر دیتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو غیب ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا. اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے.
فَسَيُؤْتَى كُلُّ عَامِلٍ عَمَلَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ، ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن اللہ بدلہ دیں گے۔ اگر اس کے اعمال خیر ہوں گے تو بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو پھر بدلہ بھی سزا ملے گی۔ فَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، تمام مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ فَأَمَرَ تَعَالَىٰ بِعِبَادَتِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ خالص مجھ پر توکل کرو، صرف میری عبادت کرو، میری عبادت میں کوئی شریک نہ ہو۔ فَإِنَّهُ كَافٍ مَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَأَنَابَ إِلَيْهِ، وہ اس کی ذات کافی ہے جو اس پہ توکل کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر توکل کرے اللہ کی ذات اس کو کافی ہے۔ آپ بھی میرے مدنی بس مجھ پہ توکل کریں، ان کا کوئی فکر ہی نہ کریں آپ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، أي ليس بخفي عليه ما عليه مكذبوك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب یہ جو ظالم آپ کی تکذیب کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم سے چھپا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ بل هو علیم بأحوالهم وأقوالهم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ان کے احوال کو بھی اقوال کو بھی۔ وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ تَمَّ الْجَزَاء، اور اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَسَيَنصُرُكَ وَيَحْفَظُكَ عَلَيْهِمْ فِي الدَّارَيْنِ، اور اللہ میرے محبوب آپ کی جماعت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے اور غلبہ دیں گے۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الخباب عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال خاتمة التوراة خاتمة سورة هود، حضرت کعب احبار بھی فرماتے تھے کہ تورات کی جو آخر ہے اسی طرح سورۃ ہود کا بھی وہی احکام، معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہی آیت ہے، مقصد ہے جو اس میں حکم ہے وہی حکم تورات کے آخر کے اندر بھی ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سورۃ ہود کی تفسیر پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی۔ اب زندگی انشاءاللہ تو اس کے بعد سورۃ یوسف ہوگی، واللہ اعلم۔